جی السلام علیکم دوستو، کتابوں کے تعارف کا سلسلہ جاری ہے۔ تو تقریباً کوئی میں 25-30 کتابوں کا تعارف کرا چکا ہوں، اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں اس کتاب کا تعارف کراتا ہوں جو باقی کتاب ہوتی ہے۔ اچھا، بچپن سے ایک شوق تھا ناول اور آٹو بایوگرافی، اور آٹو بایوگرافی تو اسپیشلی گو کہ سفر نامے بھی پڑھے، لیکن مجھے زیادہ مزہ آتا تھا آٹو بایوگرافی میں۔ میں نے اس میں پھر صدر رچرڈ نکسن کی آٹو بایوگرافی پڑھی، پھر انور سادات کی، رچرڈ نکسن کی غالباً ان سرچ آف آئیڈینٹی، اس کے علاوہ ہٹلر کی، ایڈولف ہٹلر کی پڑھی، ان کی بھی چھوٹی سی کتاب ہے آٹو بایوگرافی ان کی۔ اس کے بعد پھر اور زیادہ آنی شروع ہوگی، پھر کچھ ایسی ہیں جیسے پریزیڈنٹ، سابقہ پریزیڈنٹ فیلڈ مارشل ایوب خان کی فرینڈز ناٹ ماسٹر، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، گو کہ انہوں نے خود نہیں لکھی، آپ کو پتہ ہی ہے جنہوں نے بھی لکھی، لیکن ظاہر ہے وہ ان کی اسٹیٹمنٹس پر ہی وہ لکھی گئی، تو وہ بھی ایک دلچسپ آٹو بایوگرافی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر پریزیڈنٹ مشرف کی بھی آئی، اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، پھر کوثر نیازی، بے شمار ایسی کتابیں ہیں جو بایوگرافک تھی۔ اچھا، یہ بچپن سے ہی میرا، یعنی 5ویں 6ٹھی کلاس سے میں نے پڑھنی شروع کر دی کتابیں، ساتھ میں افسانے پڑھتا تھا اور اچھے ناول۔ پھر ایک ٹائم آیا کہ ہم نے 9ویں 10ویں میں عمران سیریز ابن صفی کی اور مدر کلیم کی بے تحاشا پڑھی۔ اس سے یہ ہوا کہ کسی حد تک ہماری اردو بھی بہتر ہوتی گئی، اور ایک جو اسلوب تھا لکھنے کا وہ بھی بہتر ہوتا گیا۔ خیر وہ بھی بہت زیادہ پڑھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابن صفی کو پڑھا ہے وہ بڑے اچھے رائٹر بھی بنے ہیں بعد میں۔ اس میں بہت سارے دوست ہیں ہمارے، طارق چودھری بڑے اچھے کالم نگار ہیں، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے بہت زیادہ ابن صفی اور مدر کلیم کو پڑھا، اور بھی دوستوں نے پڑھا۔ خیر، ابھی مجھے ہمارے بہت اچھے جاننے والے، چونکہ مختلف بیوروکریسی کے ساتھ میرے ہمیشہ کسی نہ کسی حوالے سے کوئی تعلق رہا ہے، اور جان پہچان بھی رہی ہے، تو اس حوالے سے جو محکمہ CBR بھی کہتے ہیں، FBR بھی کہتے ہیں، کسی زمانے میں انکم ٹیکس اور ٹیکسیشن اور وغیرہ وغیرہ بہت سارے نام ہیں اس کے، ریونیو ٹیکس، اور تو اس میں میرے ایک ہمزلف ریجنل کمشنر ہیں راولپنڈی میں، وسیم مرزا، میری مسز کے بہنوئی، اور میری پیاری بردر سسٹر ان لا روئی باجی، بہت نفیس خاتون تھیں، ان کی میاں، تو یہ دونوں میاں بیوی بہت اعلیٰ شخصیت کے مالک تھے۔ خیر دونوں کا انتقال ہو چکا، اللہ تعالیٰ ان کی غریق رحمت کرے۔ تو اسی طرح پروین شاکر ان کے ساتھ تھی، تو وہ بھی ایک بیوروکریٹ تھیں، ان کو زندگی نے موقع نہیں دیا، ورنہ یقیناً وہ بھی ایک بایوگرافک لکھتی۔ اسی طرح پھر پرتو روہیلا مختار علی خان، ان سے تو میری بہت دوستی بھی رہی، اور ان کی وفات کے بعد میں نے پھر ان کی کتاب کی لانچنگ بھی کی۔ ان کی مختلف کتابیں ہیں، جیسے شاعری کی بھی ہیں، پھر تراجم ہیں، پھر سفر نامے ہیں، پھر کوئی ریسرچ ورک ہے، بڑا کام تھا ان کا۔ تو انہی کے کولیگ جو ہیں وہ داؤد طاہر صاحب، یہ راولپنڈی میں بھی رہے، پشاور میں بھی رہے، اور یہ ریجنل کمشنر تھے، اور انہوں نے بڑی محبت سے ایک اپنی، خیر ان کی کتابیں اور بھی ہیں کافی ساری مختلف موضوعات پر، لیکن یہ ان کی بایوگرافک جو ہے، جو بیت گیا وہ، تو یہ ایک محمد داؤد طاہر صاحب، تو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ کافی ضخیم، یہ تقریباً پورے مکمل، تقریباً نہیں بلکہ مکمل 1000 صفحات پر مشتمل ہے یہ کتاب، اور اس میں بیوروکریسی کی بڑی محبت سے انہوں نے بڑے خوبصورت ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ میرے لیے انہوں نے لکھا، اوپر کارنر پہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، آپ دیکھیے گا۔ تو داؤد طاہر صاحب ایک نفیس بیوروکریٹ، ایماندار اور بڑے سلجھے ہوئے انسان تھے،
ہیں ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے۔ تو ان کی مسز اور میری جو خوار نسبتی تھیں یہ دو طاہر صاحب ہیں۔ تو یہ ایک طویل عرصہ یہاں راولپنڈی رہے، اور ایسی خوبصورت یادداشت ہے ان کی کہ ان کو راولپنڈی کے ایک ایک بازار، ایک ایک جگہ، دکانیں اور دکاندار اور سارے، کیونکہ یہ وزٹ بھی کرتے تھے، تو کچھ لوگوں سے دوستی ہوگی جو اچھے، جو ان کی مزاج کے ہوتے تھے، ان کا بڑا ذکر ہے اس میں۔ کچھ ٹیلر بھی ہیں، کچھ اور لوگ بھی ہیں، کچھ ہوٹل والے ہیں، تو یہ ہوٹلوں میں ٹھہرا کرتے تھے۔ پھر ان کی جب شادی ہوگی تو یہ میرے جو ہمزلف سے وسیم مرزا ان کے باس تھے، تو ان کے بارے میں بھی اس میں ذکر ہے بڑا تفصیل کے ساتھ، اور ان کی بڑی تعریف کی ہے۔ یہ خود بھی ایک داؤد طاہر صاحب خود ایک انتہائی ایماندار انسان ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ اپنے ادارے کی بہتری کے لیے کام کیا۔ تو اس میں پھر اس پوری کتاب میں ایک بیوروکریٹ اور ایک ایماندار بیوروکریٹ جس طرح سفر کرتا ہے اور جن مشکلات کا سامنا کرتا ہے، پھر جو ان کے رویے ہوتے ہیں، تو وہ بڑا کچھ اس کتاب میں پڑھنے کو مل سکتا ہے۔ تو یہ یقیناً ایک اہم کتاب ہے، اور خاص کر بیوروکریسی کو اسٹڈی کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں قدرت اللہ شہاب نے بھی دا بیوروکریٹ انہوں نے بھی لکھی، دیکھو زیادہ مذہب کی طرف، روحانیت کی طرف ان کا زیادہ وہ رہا۔ بایوگرافی میں ممتاز مفتی صاحب نے ناول کی صورت میں علی برقع علی، لیکن وہ بیسیکلی جو وہ بایوگرافی تھی انہوں نے بعد میں اعتراف بھی کیا۔ تو اس سے انسانی زندگی کے رویے اور انسانی زندگی کے اتار چڑھاؤ اور مشکلات، آسانیاں، تو بہت کچھ ملتا ہے پڑھنے کو۔ پھر اس میں بیوروکریسی کیسے کام کرتی ہے اس حوالے سے بھی کافی کچھ ہے مواد۔ بہرحال یقیناً یہ ایک پڑھنے والی کتاب ہے، اگر آپ کو دستیاب ہو تو یہ میں بتا بھی سکتا ہوں کہ آپ کو یہ کتاب یہ چھاپی ہے جی سنگی اشاعت گھر نے، اور یہ لاہور سے پرنٹ ہوئی ہے جی، اور وہاں سے مل سکتی ہے۔ آپ داؤد طاہر صاحب ہمارے ساتھ فیس بک پر بھی ہیں، اور ان سے بھی کتاب منگوائی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کو ضرورت پڑے تو مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یقیناً یہ ایک اہم کتاب ہے، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ بہت شکریہ جی، جیتے رہیں آپ لوگ۔